اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. برادر عزیز، حجت الاسلام مولانا محبوب عابدی صاحب کا حکم ہوا. میں یاسین عابدی جی یاسین حسین عابدی یاسین عابدی اچھا یاسین عابدی صاحب کا حکم ہوا تو میں حاضر ہوں. بہرحال درس اخلاق یہ بزرگان اور صاحبان فضل و تقوی یہ ان کا حق ہے. میں ایک چھوٹا سا طالب علم، اپنے ساتھیوں کے درمیان مباحثے کا عنوان ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ہم اپنے تجربات آپس میں شیئر کر رہے ہیں. قرآن مجید کی آیت جس کی تلاوت اکثر جب بھی سرکار ختمی مرتبت کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے یا کہیں کردار سازی کی بات ہوتی ہے تو اس وقت کی جاتی ہے. قرآن کہہ رہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی، بے شک نبی کو ہم نے خلق عظیم بنایا. کا کہہ کے دیکھیں، یہ خطاب کیا جا رہا ہے، ایڈریس کیا جا رہا ہے. اب شاید میری آواز کلیئر ہوئی یا نہیں؟ جی مولانا کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے. کیونکہ میسج سامنے آ رہا تھا کہ بہت کم ہے. ایک مرتبہ صلوات کی درخواست ہے. اللہ تو جہاں تک معاملہ ہے درس اخلاق کو میرا حق نہیں ہے بس اپنے تجربات اور کلام محمد و آل محمد کی روشنی میں کچھ اپنی تیاری کرنے کی کوشش کی. یاد ہے ہم جس زمانے میں ہیں، اس زمانے میں خبریں عام ہوتے دیر نہیں لگتی. قرآن مجید تو کہہ رہا ہے الم یعلم بان اللہ یعلم. آقا امام خمینی نے کیا بہترین اس کی وضاحت فرمائی تھی کہ عالم در محضر خدا معصیت، کہ پوری کائنات جو خدا کے سامنے حاضر ہے اور وہ ناظر ہے اور وہ دیکھ رہا. جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے تو انسان سے غلطی نہیں ہوگی. یا سورہ لقمان میں حضرت لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے لال، اے فرزند عزیز،
نصیحت کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں، یہ ہم نصیحت آپ کو نہیں کر رہے ہیں، یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ مولا کائنات نے فرمایا بھی ہے کہ پہلے کردار سازی ہونی چاہیے۔ من نسب نفسه للناس اماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره۔ جس نے اپنے آپ کو اس عظیم مقام کے لیے منسوب کر لیا ہے، متعین کر لیا ہے کہ میں لیڈ کروں گا، میں آگے بڑھوں گا، میں رہنمائی کروں گا، میں قیادت کروں گا۔ اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے بچوں سے ایک درخواست کر رہا ہوں، جب بھی ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، قیادت کی بات کرتے ہیں، تو قیادت کے ساتھ ذہن میں یہ آتا کہ پورے ملک، پوری ملت۔ ایک شخص اگر گھر میں 4 افراد پر مشتمل کسی خانوادے کی ذمہ داری لے رہا ہے تو وہ بھی قائد ہے، وہ رہبر ہے۔ بچے اسے دیکھ رہے ہیں، بیوی اسے دیکھ رہی ہے، کنبہ اگر بڑا ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کی طرف نگاہیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے چاہے کسی مسجد میں ہو، کسی امام بارگاہ میں ہو، کسی مدرسے میں ہو، کسی بھی ادارے میں، تو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات اور بھی کہتا ہوا چلوں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میڈیا نے جس طرح سے دنیا کو ہمارا اپنا دشمن بنایا ہے کہ غیروں سے زیادہ اپنے ہمارے دشمن ہو چکے ہیں۔ جو اپنے کہہ رہا ہوں اس سے مراد یہ باقی میں ان کے لیے کوئی بغض و عناد رکھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے لیے تو دعا کرنی ہے آپ کو۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین، پروردگار ہمارے دل میں ہمارے بھائیوں کے لیے کسی طرح کے بھی چھل کپٹ، کینہ، کدورت، نفرت نہ آنا۔ جو صاحب ایمان، مسئلہ یہ ہے، نیچے ممبر کے نیچے بیٹھا ہوا داد دے رہا ہے، لیکن وہ اس انتظار میں کہ کوئی غلطی ہم سے ہو جائے اور اسے بچائے۔ پیچھے صفوں میں کھڑا ہوا ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے گا، اسرائیل کے اتنے مظالم ہیں مسلمانوں کے اوپر، عالمی انسانیت پر، کوئی خبر مشتہر ہو پائی؟ ایک چھوٹی سی خبر تھی، کوئی بہت بڑی خبر تھی ہے۔ ایران کی ٹیم نے پہلے میچ میں نہ مرجعیت کو نہ رہبریت کو برا بھلا کا کچھ بھی نہیں کہا، خاموش تھے، کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد اس دوران کے جب ترانہ پڑھا جا رہا، ترانہ نہیں پڑھا، دیجیے گا۔ اسی بھی دنیا میں کتنے مظالم ہوئے، کتنے دیگر معاملات ہوئے، ساری خبریں درج۔ آپ بھی جب مسجد اور امام بارگاہ میں گئے ہوں گے، یا ہماری بہنوں نے، ہماری بچیوں نے کبھی کسی سے بات کی ہوگی، آپ اندازہ لگائیں، خیریت پوچھنے کے بعد پہلی بات ہی، جنازے میں گئے ہیں تو یہی بات ہے، شادی میں گئے ہیں تو یہی بات ہے، مجلس میں ہے تو آپ نے اندازہ لگائیں کس طرح سے دنیا چھوٹی خبر کو بڑی خبر بنا۔ جب کردار کشی ایک مہم بن جائے تو کردار سازی کو تحریک بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے جملہ زبان پر آ گیا ہے، لکھ لیں، شاید کام آ جائے۔ جب کردار کشی ایک مہم بن جائے تو کردار سازی کو تحریک بنانے کی ضرورت ہے۔ تو لوگوں کی نگاہیں، ہمارے قریب جو لوگ ہیں ان کی نگاہیں پر بڑھ گئی،
کبھی کبھی تو ہمیں الجھا بھی دیا جاتا مسئلہ میں. میں آپ کو حال ہی کا ایک تجربہ بتا دوں کس طرح سے ٹیکنیکل طریقے سے مسئلے پوچھ لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پھنسا دیا جاتا ہے. بہت سے ایسے تجربات، لیکن ابھی حال کی میں کسی مجلس میں تھا، بار بار کال ایک دوسرے ملک سے آ رہی تھی. واٹس ایپ کے ذریعے بھی آسانی ہو گئی، پھر وائس نوٹ بھیج دیا گیا. سوال یہ تھا، السلام علیکم مولانا کیسے ہیں، مجھے ایک بہت اہم ترین مسئلہ پوچھنا تھا. کووڈ کے دنوں میں جب لوگوں پر بڑی پابندیاں لگ گئی تھی، لوگ گھروں میں تھے تو بچے فری تھے، کیا کریں. تو ایسے میں ہم لوگوں نے بچوں کو انگیج رکھنے کے لیے کچھ کیا، سوال کرنے کا انداز دیکھیں. کہ دیکھیں مولانا یہ بتائیے گا کہ یہ ڈالی کیٹ جو ہوتی ہے نا، یہ گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ شریعت سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اور بچے بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں. دو لفظ ہیں اس میں، ڈالی کیٹ. ڈالی جیسے ہی آپ سنیں گے تو ذہن میں ایک تصور آئے گا کہ ڈال گڑیا ہو، لوگ لگے ہوئے ہیں صاحب. اور کیٹ جانتے ہیں آپ، بلی. دو لفظوں کو ملا کے کوئی ایک چیز بتائی جا رہی ہے. گڑیا نجس نہیں ہے، بلی پاک ہے، مگر حرام گوشت ہے. آغا یقوی کے مطابق اگر ایک بال بھی ہو اس کا تو نماز نہیں ہوتی. آغا سیستانی کیا ہے کہ اگر ایک آدھ بال ہو تو مسئلہ نہیں ہے، 3 یا اس سے زائد ہو جائیں. ظاہر سی بات ہے جب اختلاط بڑھے گا تو بال گریں گے، لگیں گے کپڑے، اور دیگر زحمتیں بھی اس کے حوالے سے کرنی پڑتی ہیں. بہرکیف ہم نے کہا بھائی سوال کچھ اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ بھائی کال ویسے بھی اخلاقاً مجھے جواب دینا چاہیے. میں کال کیے لیتا ہوں. کال کی ہم نے، یہ فرمائے کہ مولانا وہ ہم نے آپ سے مسئلہ پوچھا تھا، وہ ڈالی کیٹ رکھ سکتے ہیں گھر میں. اچھا دوسرا تصور کیا ہو رہا ہے کہ شاید بلی کی شکل کی شباہت کوئی تمثیل ہوگی اور وہ ٹیڈی بیئرز آج کل جو ہوتے ہیں بہت گفٹ ہوتے ہیں، اس طرح کا کچھ گھر میں ہو. میں نے کہا یہ ڈالی اور کیٹ میری سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیے لمبا سفر ہے، بہت لمبا سفر. میں نے کہا یہ ڈالی اور کیٹ دونوں چیزیں کیا ہے؟ کیا اس میں وہ ڈال کی طرح سے ہے نا، اس کے بال بہت اچھے سلکی ہیں، ریشمی ہیں، اور بہت ہی پریٹی، بہت خوبصورت ہے. چھوٹا سا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا ہوتا ہے. بلی ہوتی کہ نہیں؟ بلی نہیں ہوتی ہے، بٹ بلی سے بھی اچھی ہوتی. بلی نہیں ہوتی، بلی سے اچھی ہوتی. مگر ہے کیا وہ چیز بھائی؟ پتا تو چلے ہمیں. کہ یہ پتا نہیں لوگوں کو کیا ہوگا، اسے کتا کہتے ہیں، کہیں سے کتا لگتا ہے. توجہ ہے آپ کی، قیامت ہی تو ہے کہ کہیں سے بھی کتا لگتا نہیں، لوگ اسے کتا کہتے ہیں. لیکن یہ بلی سے بھی بہتر چیز ہے. اور جب کتا ہے نہیں تو مولانا دیکھیں پھر ہم سے مسئلہ ہی نہیں پوچھیں. کتا ہے نہیں تو پھر نجس کہاں سے ہوگا؟ مولانا یاد ہے بچے بہت اٹیچڈ ہیں. زمانہ کتنا خطرناک ہے ہمارے لیے. ہم نے کہا وہ جو چھوٹا سا ہوتا وہ کتے کی ایک نسل ہے، قسم ہے، وہ نجس ہے، چاہے وہ سلکی ہو، چاہے وہ خوبصورت بال کا مالک. اور آپ نے جو کہا بچوں کو ہم ایسی چیزوں سے اٹیچ ہی کیوں کرتے ہیں؟ رسول اللہ برائیوں کا، بری عادتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا. پھر میں نے کہا بہن دیکھیں کووڈ کے دوران ہمارے علماء نے بہت سی ریکویسٹ کی تھی، میں نے بھی کی تھی، الحمدللہ اس کے فروٹس، اس کے ثمرے سامنے آئے. ہم نے ایسے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے 30واں پارہ پورا حفظ کر لیا. کچھ ماشاءاللہ مجلسیں پڑھنے لگے، لیکچر ڈیلیور کرنے لگے، نوحہ خوانی، منقبت خوانی، دیگر چیزوں کی طرف آگے. گھر والوں نے اپنی پرائیورٹی ترجیحات جو رکھی. تو مولانا کیا واقع نجس ہے؟ میں نے جی نجس ہے.
پھر میں نے ایک ریکویسٹ کی، آپ لوگ واضح لفظوں میں سوال کیا ہے. خیر وہ ہم تو سوال کی تہ تک چلے گئے. تو میں نے کہا نا کہ زمانہ خطرناک ہے، آپ سے کہیں تبلیغات کے لیے، تبلیغ کے لیے رمضان میں جانا ہوا، رمضان المبارک میں، محرم میں، کسی موقع پر یا آس پاس کی بستیوں میں بھیجا جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس طرح کا سوال آ جائے. اور اس کے بعد تو آپ اندازہ لگائیں کہ سوشل میڈیا میں 250 پونے 300 کا تو گروپ ہوتا ہی ہوتا. کچھ واٹس ایپ کے اوپر ایسے سرگرم لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ ہی نہیں کرتے. انہوں نے میسج دیکھا، ادھر سے ادھر کر دیا. یعنی یہ واٹس ایپ گروپ کے حمالۃ الخطب ہیں یا یہ واٹس ایپ گروپ کی بی جمان. اچھا جب بی جمانوں کہا جاتا ہے تو میں یہاں پر ایک بات اور بھی کہا، پتہ نہیں اردو میں لوگوں نے بی جمانوں کا کیریکٹر تو کریٹ کر دیا ہے، جمال بھائی بھی کم نہیں بلکہ ان کے پاس زیادہ فرصت آ جاتی ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہماری بہنیں اپنے. تو یہ خیال کرنے کی ضرورت ہے. میں یہیں پر ایک بات، ہم لوگ ایران سے سازمان سے تبلیغ کے لیے 1992 میں جب نکلے تو جو تربیتی دروس ہوتے ہیں کہ معاشرے کے لوگوں کو سمجھنا، دیکھیں کئی مرتبہ فوری جواب ضروری ہے، کئی مرتبہ ٹھہر کر جواب دینا ضروری ہے، کئی مرتبہ مختصر جواب ضروری ہے، کئی مرتبہ تفصیلی جواب ضروری ہے. وہ واقعے سے پہلے میں بات کر رہا ہوں، بلکہ ایک بات اور بھی کہتا ہوں. کئی مرتبہ ہم 1 مہینے کے لیے آئے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر ہی لوگوں کو جو ہے نا اس لیول پہ لے کے آئیں کہ جس لیول پہ ہم ہیں. یہ ہم سے غلط ہو جاتا ہے. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہاں سے درس کی نہیں کہ میرا تجزیہ ہے، اینالائز کر رہا ہوں. ہم نے 8 سال 10 سال عہدے میں پڑھا اور ہم چاہتے ہیں اس 1 مہینے کے اندر ان لوگوں کو جو مسجد میں آ رہے ہیں، امام بارگاہ میں آ رہے ہیں، اس لیول پہ لے کے آئیں جہاں پر ہم جب آئے. تو ایک بات یاد رکھیں، اس لیول پر لانے والے 10-15 اساتذہ کی محنت ہے. ہم جو 8-10 سال میں اس لیول پہ آئے تو 10-15 سال کا ڈیڈیکیشن. ہم جو اس لیول پر آئے تو 10-15 سال اور ہمارا کوئی کمٹمنٹ نہیں. تو پہلی غلطی کہ ہم اکیلے. دوسرا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اور بھی انگیج ہیں. تیسرا ہے کہ وہ پیریڈ تھوڑا ہے، وہ ہمارا زیادہ تھا تو وہ رزلٹ نہیں آیا. ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے نا، ہم نے تاریخ ہدایت میں دیکھا ہے، معاملہ بتدریج رہا ہے. تبلیغ بھی جو بتدریج ہوئی، گریجول ہوئی. قرآن مجید کے تعلق سے 2 طرح کی آیتیں، ایک انزال کی، ایک تنزیل کی. انزال انا انزلنا فی لیلۃ القدر نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. یہ انزال جو ایک دفعی ایٹ وانس، یہ رسول کے سینے پہ قرآن نازل کیا گیا ہے. رسول اس کے متحمل ہے، امت نہیں ہے. دوسرا رسول جو قرآن کا امت کے لیے وہ بتدریج ہے. 23 سال کے عرصے میں تھوڑا وہ معلم اخلاق، وہ بشیر و نذیر، وہ صاحب خلق عظیم، وہ شہر علم، تھوڑا درس دے رہے ہیں، آیتیں پہنچا ہے. تو ہمیں بھی ایک بار کی نہیں پہنچانا ہے اور تھوڑا دینا ہے. اور ماں کو میں نے کہا نا کہ ماں کو دیکھا آپ نے، حضرت نے یہ انتظام رکھا، کیونکہ دیکھیں یہ روحانی غذا ہے. ماں پہلے بچے کو دودھ دیتی ہے اور اس نے بھی ہدایت کا کیا انتظام کیا آپ اندازہ لگائیں. یہ میکنزم میں، سسٹم میں ڈال دیا ہے
ہادی رکھا ہے خدا نے ہر جگہ. اس بچے کو پتا ہے کہ اس کی غذا کہاں ہے، وہیں سے وہ غذا حاصل کرتا ہے. اس دودھ کے بعد اب بہت ہی اب ٹھوس غذا کی طرف، جو سالڈ کی طرف جاتے ہیں نا، تو کھچڑی بالکل گلا گلا چاول پانی جیسا. پھر اس کے بعد کہیں بوٹیوں تک نوبت آتی ہے. گوشت کی قسموں میں بھی چکن سے کہیں بڑے کے گوشت تک پہنچتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ تو ہو گئی. اب یہی بوڑھا ہونے لگتا ہے، پھر اسی طرف چلا جاتا محمد. اور ایک بات ہو، آپ نے کی مطلب نیوز پیپر میں پڑھا ہوگا اور نیوز میں سنا ہوگا، فوڈ پوائزننگ ہو گئی 1000 لوگوں. شادی میں تھے، فوڈ پوائزننگ ہو گئی. اب آپ یہ بتائیے، فوڈ پوائزننگ کی اصطلاح جب پہلی مرتبہ کسی بچے نے سنی ہو، پریشان ہو گیا ہوگا کہ دعوت کے اندر شاید زہر ملا دیا گیا. ایسا نہیں ہے. کھانا وہی ہے، فوڈ پوائزننگ کس طرح سے ہوگی؟ کوئی شدید قسم کی گرمی تھی، اس کے ٹیمپریچر کے نتیجے میں تھوڑی سی خرابی آنے لگی کھانے کے اندر. اب جو تھوڑی خرابی آنے لگی نا، پیٹ خراب ہو گیا، قے ہونے لگی، لوگوں کو ڈرپ چڑھی، 4 دن اسپتال میں. یہی مسئلہ ہے کہ دین کئی مرتبہ بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے، کیونکہ دینے والا بے عمل ہے، بدعمل. کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے، غذا بالکل فریش، بڑے خلوص سے بنائی گئی ہے، بس کھانے والے نے کیا کیا، اچھی تھی، پسند آ گئی، لذت کام و دہن کا مریض تھا، 1 پلیٹ کے بجائے 2 پلیٹ، پھر پیٹ خراب ہو گیا، پھر قے شروع ہو گئی، پھر اسپتال کے چکر. تو غذا مضر ہوگی، تو مقدار اہم ہے، اور اس کے بعد کہاں سے شروع کریں اور کتنا دیں، یہ بھی بہت ضروری ہے. اب بالکل بعض 3 کھا لیتے ہیں، بعض اور بھی بڑھ جاتے ہیں، لیکن جتنا بڑھ جاتا ہے تو معاملہ خراب ہوتا جاتا ہے. بہرحال تو یہ بہت ضروری ہے. اب یہیں پر ایک چیز، تو ہم لوگ جب وہاں سے نکلنے لگے تربیتی درس میں بیٹھے تھے، تو اب وہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ کئی مرتبہ امیڈیٹ رسپانس ہونا چاہیے. امیڈیٹ رسپانس کبھی کبھی خطرناک ہوتا ہے. ہوا کیا کہ آغا نے کہا کہ ایک مبلغ تھے، بہت ہی مطلب اس میں خلوص شامل ہے ہمارے آپ کے ساتھ، لیکن خلوص کے ساتھ بھی جو زبردستی کھلا دیں ایک مخلص آپ کا میزبان، تو کیا ہوا، کیا وہ گئے تبلیغ کے لیے. تو ایک صاحب نے کہا مولانا یہ اس بات کا خیال کرنا کہ مولانا وہ آپ کی تقریریں بہت اچھی ہو رہی ہیں، کیا کہنے ایسی تقریریں. اچھا یہ وہ چیز ہے کہ انسان جو ہے نا، برائی تو اپنی سن نہیں سکتا، اور تعریف ہر آدمی چاہتا کہ بھئی تعریف جانتا اپنے. یہ بھی عجیب دیکھیں فلسفہ ہے، جانتا ہے کہ اس ایریا میں ویک ہوں، کمزور ہوں، اس کے باوجود اگر کوئی تعریف کرے گا تو اسے اچھا لگے گا. بادشاہ تو پرانے زمانے میں شاعر رکھا کرتے تھے، ان کو پیسے دیے جاتے تھے کہ تعریف کریں، قصیدہ پڑھیں. میں ایک مرتبہ جو ہے ایک بادشاہ کے پاس ایک شاعر آیا، اس نے پورا قصیدہ پڑھ دیا. بادشاہ نے کہا اس کو 1 گاؤں دے دیا جاتا. لیجیے صاحب. شاعر صاحب خوش. ارے کیا کہنے، آپ جیسا کوئی سخی بادشاہ اور کریم بادشاہ دیکھا نہیں. سرکار میں ایک قصیدہ کل اور لا، اور یہ سوچتا رہا کہ چلو اسی طرح سے وہ ساری جائیداد لکھی جا رہی. دوسرے دن ایک اور قصیدہ، تازہ قصیدہ، بالکل نو تصنیف لے کے آ گیا. صاحب بادشاہ سلامت خوش. بادشاہ نے کہا بھائی ان کو 2 گاؤں اور دے دیے. اور خوش انسان ہے.
یہ تعریف کرتا جا رہا، اس نے جو ہے مطلب یعنی کہ اس کے لیے زمینداریاں بڑھاتا چلا گیا کہ بھئی یہ دیکھو تمہیں یہ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں. اب جانے لگا شہر سے، تو سرکار اس کے کاغذات دے دیے. کہا کس کے؟ کہا وہی جن زمینوں کی آپ نے بات کی تھی. اب یہ بتائیں گے جو آپ نے قصیدہ سنایا تھا ہمارا کس کے؟ اسی کے بس کا. جی اسی کے بس. کہا تو آپ نے قصیدے کا مقصد کیا تھا؟ کہا آپ کو خوش کرنا. تو بھئی دیکھو میں نے بھی وہی کیا ہے، جزاء الاحسان الا الاحسان. تم قصیدہ پڑھ کے میری تعریف کر کے مجھے خوش کر رہے تھے، میں نے بھی تمہیں خوش کر دیا. اس کے علاوہ تم نے خوش کیا، میں نے خوش کیا، بات برابر ہو. تو کئی مرتبہ اس طرح کا. اچھا جب یہیں پر ایک بات بیان کی ہے نا، یہ لطیفے کی صورت میں تک نصیحت اپنے لیے، آپ سب کے لیے یہ جرأت نہیں، یہ دنیا داری کا معاملہ ہے. ہارون رشید ہسٹری کا وہ کیریکٹر، تاریخ کا وہ کیریکٹر. ہماری مجلسوں میں تو پڑھا جاتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاتل ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بڑی تعداد جو ہے نا فنون لطیفہ کا ماہر، مولا کائنات کا حرم جو ہے وہ پہلی مرتبہ انکشاف کے بعد تعمیر کروایا، خوبیوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. بہت بڑا ظالم ہے. ہارون رشید کو ایک مرتبہ یہ خیال ہوا کہ کیوں کر ایسے شخص کو تلاش کیا جائے، کیونکہ میرے اور رسول کے زمانے میں 100 سال کا 125 سال کا فاصلہ ہوا ہے. شاید کوئی مل جائے، ایسا کوئی مل جائے جس سے میں وہ حدیث رسول کی ایک فاصلے سے سنوں. بہت تلاش کی گئی، ایک آدمی ڈھونڈا گیا. ایک آدمی ڈھونڈ کے لایا گیا تو وہ آدمی جو ہے، وہ واقعہ ابھی تک میں آقا کا جو ہے نا وہ بیان کرنا جو تھا وہ ابھی بھی باقی ہے. اس نصیحت کے پہلے کی تمیز تھی. ایک بوڑھے آدمی کو جو چل نہیں سکتا تھا، بولنا مشکل تھا، اسے جو ہے نا لے کر آئے ڈولی کے اوپر. جن لوگوں نے ڈولی دیکھی ہوگی لیکن ورنہ آپ نے تصویروں میں دیکھی، وہ 4 لوگوں کے کاندھے پہ لے کے آتے ہیں. بڑے میاں کو ہارون رشید کے محل لے کے آتا ہے. اب جو لے کے آ گئے نا ہارون رشید کے محل، ہارون رشید نے کہا سرکار آپ نے رسول اللہ کی زیارت کی، پورے جسم کی طاقت جمع کی ایک جملہ کہنے کے لیے، جی ہاں. تھی بہت چھوٹا تھا، اپنے بابا کے ساتھ رسول اللہ کے پاس گیا. بس it was the first and last، یہ پہلی اور آخری ملاقات. اچھا کچھ رسول نے فرمایا بھی تھا، ایک واسطے سے حدیث مل جائے. ارے جن کے لیے رسول نے خود کہا کہ لحمی و دم وہ واسطے موجود ہیں قیامت تک کے لیے. اس نے کہا ایک حدیث یاد ہے، رسول نے فرمایا تھا کہ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کی خواہشات جوان، جتنا بوڑھا ہوا خواہشات جوان. انما الدنیا لعب و لہو و تفاخر و زینت و تفاخر و تکاثر. یہ زندگی ہے. پہلا اسٹیج کیا ہے؟ لہو، میننگ لیس، کاموں میں لگا بچہ. اب وہ تو مٹی کے گھروں سے نہیں بنتے، اب تو موبائل پہ کھیلتے ہیں. پھر لعب، کھیل کود. پھر اس کے بعد اب وہ بچہ جو ہے نا جب جوان ہونے لگتا تو زینت، ہیئر اسٹائل، بالوں کا کلر، جینس، ٹی شرٹ، جیکٹ، برانڈ، ان تمام چیزوں کے پیچھے آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اب وہ 35 سال اس کے آگے جاتا ہے، اچیومنٹ کا زمانہ ہوتا ہے. میرے پاس یہ ڈگریاں، میں نے یہ گاڑی رکھی، میں نے ایسا گھر بنایا، فخر. قرآن یہ انسان کی پوری زندگی کو ایک آیت میں بیان کرتا ہے. پھر اس کے بعد تکاثر فی الاموال والاولاد. اور جب بوڑھا ہونے لگتا ہے تو بس جمع کرتا ہے. اچھا جب خرچ کرنے کا زمانہ ہوتا ہے جمع کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں کتنا بد نصیب ہے، اپنے کو محروم کرتا ہے، دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد حساب اسے دینا چاہتا ہے. اور یعنی زندگی مولا دوسرے مقام پر کہتے ہیں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے، امیروں کا صحیح حساب دیتا ہے. تو کہا کہ انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے، خواہشات جوان.
قارون کو بات پسند آئی. 1000 دینار 1000 دینار کا ان کو دے دیا گیا. بڑے میاں بھی خوش, اپنا راستہ لیا بڑے میاں نے. اب جو بڑے میاں نے اپنا راستہ لیا جانے لگے, محل کے دروازے پہ پہنچے, بڑے میاں نے بچوں نے کہا لگتا ہے کہ 1000 درہم کی اور انکم ہو جائے, دینار کی انکم ہو جائے گی. چلے سرکار یا کوئی حدیث اور بھی یاد آ گئی. رسول نے کہا حدیث نہیں, میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو 1000 دینار دیا ہے صرف ایک ہی بار کے لیے یا ہر سال ملتا رہا؟ اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ انسان کتنا حریص ہے. تو اس کے بعد ہارون کہتا ہے بالکل رسول نے سچ کہا تھا, بوڑھا ہوتا ہے خواہشات ہے. بہرحال گفتگو کہاں سے کہاں پہنچی تھی, تو لوگ ہم سے اور آپ سے سوال کرتے ہیں, فوری جواب بھی نہیں دیتے, کس کو کیا غذا دینی یہ بھی بہت ہے. میں ایک مرتبہ جو آقا نے کہا کہ وہ مولوی صاحب کا درس وغیرہ بڑا اچھا چل رہا تھا, لوگ پسند کر رہے تھے. ایک دن ایک صاحب آئے, اچھا یاد رہے جب ہم جاتے ہیں تو کان میں جو سور پھونکنے والے ہیں ان سے خبردار. مولانا وہ آپ نے بڑی اچھی تقریر کی سنائی, کل یتیم کے موضوع پہ پڑھنا میں ہو جائے. مولوی صاحب نے بھی کہا ٹھیک ہے بھیا یتیم پہ پڑھ دیتے ہیں. مولانا نے کھولا کتاب نکالی, پھر اس کے بعد ادھر وہ پارٹی جس کا یتیم کے سلسلے میں مسئلہ چلا تھا, سامنے والی پارٹی کو بلایا, کہا مولانا پڑھنے والے یتیم پہ آیا. مولانا نے یتیم پہ پڑھا, ادھر پڑھ رہے ہیں, ادھر وہیں لڑائی ہوئی. یہ خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک اپنی مرضی سے ہم کو استعمال نہ کرنے کا مشکل ہو جاتا ہے. اور سمیٹتے ہوئے گفتگو کو, اور وہ یہ کہ جو قیامت کا دن اتنا خطرناک دن ہے, ہمارا عمل بولے آج. اگر آج عمل بولے گا تو ہمارے لیے کل یہ آزاد گواہی دیں گے. قیامت کا دن عجیب ہے نا, بولنے والی سے خاموش رہے گی, چپ رہنے والے بولے گی. الیوم نختم علی افواہہم, منہ پہ تو مہر لگا دی جائے گی. تو علماء کے لیے, طلباء کے لیے, مبلغین کے لیے, معلمین کے لیے, مدرسین کے لیے ضروری ہے کہ ان کا عمل بولے, تاکہ مخالف فائدہ ہو. درد دل بہت ضروری ہے, لیکن دوا بھی ایک بار میں نہیں دی جاتی, تھوڑی تھوڑی دی جاتی ہے. دوا کو زہر نہیں بننے دینا, اس میں شفا رہے. ایک چیز ہے جلد بازی اور ایک چیز ہے سرعت. کام کو فوری کرنا اچھی بات ہے, جلدی ختم کرنا بات ہے. ایک دوسروں کے محاسبے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے. کچھ اس طرح سے ایک مثال دوں, اس کے بعد گفتگو تمام. ہم لوگ جب 12th کے, انٹر کے, ہائی اسکول کے ایگزام دیتے ہیں تو تیاریاں وغیرہ جو کرتے ہیں تو پچھلے 5 سال 10 سال کے پیپر ہوتے ہیں, ان کو ہم خود سوالات کو حل کرتے ہیں, کرنا خود ہی ممکن ہوتے ہیں. جب ہم تیار تو امتحان لیتے ہیں, 10 سوال ہیں, 12 سوال ہیں, ان کو آنسر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد خود ہی اس کو چیک بھی کرتے ہیں, مارک دیتے ہیں. 80, 75, 90. یہاں پر ایک قاعدہ بتا دیں, جو بچے اسکول اور کالج کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں یا کمپٹیشن کے ایگزام, اگر وہ اپنا پیپر آسان چیک کرتے ہیں نا تو ایگزام میں ان کی توقع سے نمبر کم ملیں گے. خود ہی 90 نمبر دے رہا, دیکھ کے یاد رہے کہ کہیں 75 اور 80 ملیں گے. لیکن جب اپنا پیپر سختی سے چیک کرتا ہے نا تو پھر اس کے بعد ایگزام والا رزلٹ اچھا ہوتا ہے. یہی معاملہ محاسبے کے لیے. اگر آج ہم نے اپنا حساب سخت لے لیا نا تو قیامت میں بھی حساب آسان ہو جائے گا, معاشرے میں بھی حساب آسان ہو جائے گا انشاءاللہ.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على اللهم صل على محمد. ما شاء اللہ جزاک اللہ خیر.